السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عرشیہ محمدی۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نیا عنوان کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا میرا عنوان ہے حسد۔ آج جب ہم ہمارے مسلم معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو آج ہمارا مسلم معاشرہ جن برائیوں کا شکار ہے ان میں سب سے اہم اور خطرناک بیماری حسد ہے۔ حسد نفسانی امراض میں ایک مرض ہے اور ایسا خطرناک مرض ہے کہ جس میں حاسد اپنی ہی جلائی ہوئی آگ میں جلتا ہے۔ یہاں تک کہ حسد کا مرض جب حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو حاسد اس انسان کو قتل کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا جس سے وہ حسد کرتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے پہلا قتل بھی حسد کی وجہ سے ہوا تھا۔ جب قابیل کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی تو حابیل کو بڑا غصہ آیا اور حسد کی آگ میں جلنے لگا کہ اللہ نے تجھ کو پسند کیا ہے مجھے نہیں، تو اس نے حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے، اس خالق کائنات نے ہر انسان کو دو طرح کی صلاحیتیں عطا کی ہے، ایک اچھائی اور دوسری برائی۔ ان دونوں صلاحیتوں کو پرکھنے کے لیے ایک آلہ دیا ہے جس کا نام احساس ہے۔ جس قوم میں احساس موجود ہے وہ قوم زندہ ہے، اور جس قوم میں احساس کی صلاحیت نہیں ہے وہ قوم زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ ہے۔ جب کوئی انسان غلط کام کرتا ہے تو اس پر اس کو شرمندگی ہوتی ہے، اسی ندامت اور شرمندگی کو احساس کہتے ہیں۔ لیکن جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اور اس پر اسے ندامت نہیں ہوتی، شرمندگی نہیں ہوتی، تو اس کا واضح مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے احساس کی صلاحیت مردہ ہو چکی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صحیح فطرت پر پیدا کیا ہے۔ جب انسان فطرت کے خلاف کام کرتا ہے تو لازمی طور پر وہ فطرت کا باغی بن جاتا ہے، اور فطرت سے بغاوت انسان کو اپنے مقام اور ذمہ داریوں سے بے خبر بنا دیتی ہے۔ معاشرے کی پرواہ نہ کرنا، سماجی اصول و ضوابط کی خلاف ورزی کرنا، سماجی ذمہ داریوں سے الگ تھلگ رہنا، ایسے اعمال ہیں جو رفتہ رفتہ انسان کو انسانیت کے دائرے سے نکال کر حیوانیت کے دائرے میں داخل کر دیتے ہیں، اور انسان حیوانیت کی زندگی کو پسند کرنے لگتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر سنگدلی اور شقاوت پیدا ہو جاتی ہے جو اس کو درندہ صفت بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو غیبت، بہتان، بدگمانی اور حسد و کینے سے منع فرمایا ہے۔ یہ چیزیں انسانی معاشرے میں زہر گھولنے والی اور محبت و خلوص جیسے تعلقات کو ختم کرنے والی ہے۔ سچے مومن کی صفات یہ ہونی چاہیے کہ اس کا دل نفرت، حسد، غیبت، بہتان، بدگمانی اور کینے کی قدرتوں سے پاک و صاف ہو۔ عمل اور کردار کی پاکیزگی ہی انسان کو جنت میں داخل کرتی ہے، خواہ اس کا شمار بہت زیادہ عبادت گزار، راتوں کو نوافل پڑھنے اور دن کو روزہ رکھنے والوں میں نہ ہوتا ہو۔ اسلام کے ترازو میں جس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ وہی شخص ہے جو سچا اور صاف دل ہوتا ہے، جس کا نفس حسد، کینہ، دغابازی اور غداری سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ چاہے وہ عبادت کم ہی کرتا ہو، معمولی عبادت کے باوجود اس کی مثال اس صاف ستھری اینٹ کی سی ہے جو اسلامی معاشرے کی عمارت میں مضبوطی کے ساتھ لگی ہوئی ہو۔ لیکن جس شخص کے سینے میں لوگوں سے بغض، حسد، اذیت رسانی اور دغابازی پروان چڑھ رہی ہو،
اس کی عبادت خواہ کتنی ہی ہو جائے مگر اس کا پلڑا اسلام کے ترازو میں ہلکا ہوتا ہے۔ آخر یہ حسد ہے کیا؟ حسد کس کو کہتے ہیں؟ آئیے آج ہم حسد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ ایسی کون سی خطرناک بیماری ہے۔ حسد کی تعریف اور حقیقت یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو دیکھا کہ اس کو جو نعمت ملی ہوئی ہے، خواہ وہ نعمت دنیا کی ہو یا دین کی، اس نعمت کو دیکھ کر اس کے دل میں جلن اور کڑہن پیدا ہوئی کہ اس کو یہ نعمت کیوں مل گئی، اور دل میں یہ خواہش ہوئی کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے تو اچھا ہے۔ یہ ہے حسد، اس کو کہتے ہیں حسد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو مال و دولت دیا یا کسی کو صحت اور شہرت سے نوازا، کسی کو علم و عزت عطا فرمایا، اب دوسرے شخص کے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ نعمت اس کو کیوں ملی، اس سے یہ نعمت چھن جائے تو بہتر ہے، اور اس کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور اگر اس کی ترقی سامنے آتی ہے تو اس سے دل میں رنج اور افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیوں آگے بڑھ گیا۔ اسی کو حسد اور کینہ کہتے ہیں۔ حسد کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ دل میں یہ خواہش ہو کہ مجھے بھی ایسی نعمت مل جائے، اگر اس کے پاس رہتے ہوئے مل جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ حسد کی دوسری قسم یہ ہے کہ جو نعمت دوسرے کو ملی ہوئی ہے وہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ حسد کی تیسری قسم یہ ہے کہ دل میں یہ خواہش ہو کہ یہ نعمت اس سے کسی طرح چھن جائے اور اس نعمت کی وجہ سے اس کو جو امتیاز اور مقام حاصل ہوا ہے اس سے وہ محروم ہو جائے، پھر چاہے وہ نعمت مجھے ملے یا نہ ملے۔ یہ حسد کی سب سے بدترین قسم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان حسد کرتا ہی کیوں ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہے۔ جب انسان احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے اور خود کو کمتر، گھٹیا سمجھتا ہے تو اس کے اندر جلن پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میرا مقام بلند رہے، میں اونچا رہوں، دوسرا آگے نہ بڑھے۔ دوسری وجہ ہے بغض اور کینہ۔ مثلا کسی سے دل میں بغض اور کینہ پیدا ہو جائے تو اس بغض کی وجہ سے دوسرے کی راحت سے تکلیف ہوتی ہے اور دوسروں کی خوشی سے غم ہوتا ہے۔ جب دل میں یہ 2 باتیں ہوں گی تو اس کے نتیجے میں لازماً حسد پیدا ہوگا۔ حسد ایک ایسا ناسور ہے جو کہ آخرت میں انسان کو ہلاک کرنے والا ہے، بلکہ دنیا کے اندر بھی انسان تکلیف اور گھٹن محسوس کرتا ہے۔ اس کے ذریعے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ حسد ایک ایسی آگ ہے جو رفتہ رفتہ سلگتی چلی جاتی ہے اور انسان کی تمام نیکیوں کو ختم کر ڈالتی ہے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میری ساری نیکیاں ختم ہو رہی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو حسد سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ در حقیقت یعنی اصل میں حسد کرنے والا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض کر رہا ہے کہ اس کو یہ نعمت کیوں دی، مجھے کیوں نہیں دی۔ یہ اللہ رب العزت کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں اور اطراف ماحول پر نظر ڈالیں تو ہر جگہ، ہر رشتے میں آپ کو حسد نظر آئے گا۔ حسد نے
सारे रिश्तों की खुलूस, मोहब्बत, हमदर्दी को दीमक की तरह खा लिया है। हम में से बहुत कम ऐसे बंदे हैं जो इस खतरनाक बीमारी से बचे हुए हैं, जो इस खतरनाक बीमारी से महफूज हैं। हमारे प्यारे नबी सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस्म में एक लोथड़ा है, जब वो दुरुस्त रहेगा तो सारा जिस्म दुरुस्त रहेगा, सही रहेगा, और जब वो बिगड़ेगा तो सारा जिस्म बिगड़ जाता है। सुन लो, वो दिल है। दिल 3 तरह के बताए गए हैं। एक तो वो दिल है जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत, अजमत और उससे दूरी पैदा होने वाले कामों से नफरत और बुग़्ज़ के अलावा किसी चीज़ का गुज़र नहीं, यानी वो दिल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को मानता है, यानी वो दिल सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल करता है। दूसरा वो दिल है जिसमें अल्लाह और उसके रसूल के लिए मोहब्बत तो है, मगर वो अपने दिल में दूसरों से हसद, बुग़्ज़, अल्लाह ताला के हर हुक्म को दिल से ना मानना, अल्लाह ताला माफ करने वाला है सोचकर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करती चले जाना, लोगों का हक मारना, यतीमों का हक खा लेना। तीसरा दिल वो मुर्दा दिल है जिसमें कोई जिंदगी ही नहीं, वो ना ही अपने रब को पहचानता है, ना ही उसकी इबादत करता है और ना ही उसके अहकाम को मानता है। अल्लाह के बंदों से हसद कर करके वो अपनी सारी नेकियां बर्बाद कर डालता है। इंसान सिर्फ गोश्त पोस्ट का नाम नहीं, इंसान नाम है मोहब्बत व उल्फत, हमदर्दी व खैर ख्वाही, नरम खोई और शीरी कलामी, तवाज़े व इनकिसारी, ईसार व कुर्बानी, निज़ाफत व पाकीज़गी, फ़र्ज़ शनासी और मुस्तादी, इस्तिक़लाल, खुदा तरसी और परहेज़गारी, अल्लाह ताला के सामने पेश होने का डर, ये सब इंसान के दिलकश खद्दोखाल है जिनके ज़रिए से इंसान की ज़िंदगी में गैर मामूली तौर पर कशमकश और जाज़िबियत पैदा हो जाती है। हसद दीनी ही नहीं दुनियावी नुकसान का भी बाइस साबित होता है कि हासिद मुसलसिल एक जहनी कर्ब में मुब्तला रहता है और जब भी वो अपने दुश्मन को राहत में देखता है तो उसका खून खौलता है और दुश्मन को हासिल नेमतों राहतों के खात्मे की तदबीरें करता रहता है, और जब कुछ बन नहीं पाता तो दिल ही दिल में कुढ़ता रहता है। यानी हसद दिल व दिमाग के लिए एक मुसलसिल अजाब और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं। इंसान मुसलसिल सोच कर कई बीमारियों का शिकार हो जाता है। अल्लाह ताला हम सबको इस मुहल्लिक खतरनाक बीमारी से महफूज फरमा और हम सबको हर हाल में सब्र व शुक्र की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको तेरी रज़ा में राज़ी रहने वाला बना दे। हम सबको हसद, बुग़्ज़, कीना जैसी बुरी आदतों से हमारी हिफाजत फरमा। हसद बुग़्ज़ की वजह से होने वाली खतरनाक बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमा। मरते दम तक तेरी तमाम पैदा की हुई नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होने वाला बना दे। हम सबको हर छोटी बीमारियों से हिफाजत फरमा, लाइलाज बीमारियों से बचा। ऐ अल्लाह हसद एक ऐसी बीमारी है जिसका दुनिया के किसी डॉक्टर के पास उसका इलाज नहीं। हम सब की इससे हिफाजत फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।